خاندان عصمت و طہارت پہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی مخدومۃ الانسان ومعصومہ فی القرآن ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام المعصومین ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین ومنکر فضائلہم وولایتہم وعصمتہم اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صلوات۔ اجازت سے ذکر شروع کیا جا سکے بالکل بانی کی حیثیت سے آج کے اس مجلس میں بالکل ایسے ہی حاضری دینے کے لیے آیا ہوں جیسے یوسف کے خریداروں میں ضعیفہ نے اپنا نام لکھا۔ تو جو آپ کی پوری چاہتا ہوں، کرم ہے حضرات جہاردہ معصومین علیہ السلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین بی بی سلام اللہ علیہا کے نالین مبارک سے لپٹی ہوئی گرد کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کشکول دل میں محبت اہل بیت کے موتی بھر دیے۔ جملہ صرف ہے اس بندے کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں جس کی آنکھیں کسی رومال کی منتظر ہیں۔ توجہ میری طرف رکھنا، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے صدف کو اشکوں کے آنسوؤں کے گوہر عطا کر کے جب قیامت والے دن ساری دنیا کنگال کھڑی ہوگی ہمیں مالا مال فرمایا۔ تو میں اس شہزادی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے آج کائنات میں نام رسول باقی ہے۔ ممبر پہ کھڑے ہو کے پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں کہ کسی بشر میں طاقت نہیں کہ وہ بتائے کہ سیدہ کسے کہتے ہیں، کیونکہ اس بی بی کی حقیقت کو پڑھنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے۔ توجہ میری طرف رکھنا، لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے۔ لہجہ توحید ہو، لفظ قرآن ہو، سماعت رسول کی ہو اور لکھنے والا علی ہو، پھر کوئی بتائے کہ سیدہ کسے کہتے ہیں۔ توجہ آپ کی چاہتا ہوں، ممبر کی بلندی پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کسی بشر میں طاقت نہیں کہ وہ بتائے کہ سیدہ کسے کہتے ہیں۔ فاطمہ کہتے کسے ہیں؟ جو کعبے سے بھی زیادہ پاک ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ میں نے جملہ کہہ دیا اور اب آپ نے زحمت فرمانی ہے۔ میں نے کہا جو کعبے سے بھی زیادہ پاک ہو اسے سیدہ کیسے ہیں؟ کسی بھی بندے کے ذہن میں ہلکی سی خلش ہے، وہ قرآن ممبر پہ لے کے آئے، میں قرآن سے ثابت کر دیتا ہوں کہ اللہ کا گھر کتنا پاک ہے اور زہرا کتنی پاک ہے۔
جب میں نے قرآن سے جا کے پوچھا، میں نے قرآن کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا، اے علی کے خاموش ساکے، اے علی کے خاموش ساکے، تو مجھے بتا تو نے اللہ کے گھر کو کتنا پاک پایا؟ تو خدا لم یزل نے حضرت ابراہیم کو مخاطب کر کے فرمایا، انت میرا بیت ابراہیم، تو میرے گھر کو پاک رکھ، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک رکھ۔ اللہ کا تھا پاک رکھنا ذمہ داری ہو گئی جناب ابراہیم کی، اور جب بات سے یہ ادا کیے تو خدا نے فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بطول میرا ارادہ ہے تجھے میں پاک رکھوں۔ اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو، کعبہ اتنا پاک ہے جتنی جناب ابراہیم میں طاقت ہے، اور صحرا اتنی پاک ہے جتنی توحید میں طاقت ہے۔ اللہ کا گھر اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، اور سیدہ اتنی پاک ہے جتنی توحید میں طاقت ہے۔ اس بی بی کا جب بھی نام لیا گیا تو اس بی بی کے نام کے آگے ایک لفظ بولا جاتا ہے، بطول۔ بطول بی بی کا اسم نہیں، بی بی کا لقب نہیں، یہ شہزادی کا عہدہ ہے۔ جیسے مردوں میں امامت، رسالت، ولایت، خلافت، نبوت عہدے ہیں، عالم خواتین میں خدا نے ایک ہی عہدہ رکھا، بطول۔ جملہ کہنے لگا ہوں، صدر کا قتل نہ کرنا، بطول کہتے کسے ہیں؟ شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو، اسے بطول کہتے ہیں۔ جو کسی شے سے پاک نہ ہو، جو پہلے سے پاک ہو، بلکہ جو کسی شے کو بھی پاک کرے، اسے بطول کہتے ہیں۔ اہل سنت بھائیوں کے ہاں معتبر کتاب ہے صحیح بخاری، اس سے میں حوالہ دینے لگا۔ اس میں ایک باب ہے، باب مناقب فاطمہ، اس میں ایک حدیث درج ہے کہ ایک دن مدینے کی عورتیں اکٹھی ہو کے نبی کی ایک زوجہ کے پاس آئی، توجہ ہے، تو انہوں نے آ کے نبی کی بیوی سے پوچھا، انہوں نے کہا، تو ہمیں بتا، تو بھی اسی گھر میں رہی ہے اور زہرا بھی اسی گھر میں رہی ہے، تو نبی کی بیوی ہو کے بطول نہ ہوئی، وہ بیٹی ہو کے بطول کیسے ہو گئی؟ اتنا جملہ کہنا تھا، یا وہ نبی کی زوجہ انہیں سے دیکھ کے کہتی ہے کہ مجھ سے پوچھتے ہو کہ کتنی پاک ہے، جو میں پڑھ کے حسن جیسا امام دیا اور اثر پڑھنے کے لیے پھر مصلی پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ آخری جملہ اس کے ساتھ مسائل کی ابتدا کروں گا۔ عیسائیوں نے، نجران کے عیسائیوں نے نبی کو بلا دیا وہ پہلے پہ، اور نبی کو سارے ہی رشتے سیدہ کے گھر سے ملے۔ اب جو ادب کے جملے سنتے ہیں، میں ان کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، کیا کہنے سیدہ تیری اولاد کے کہ جو آل محمد ہو کے پھر محمد ہو جاتے ہیں۔ کاروان توحید سیدہ کے گھر سے نکلا، اور خدا نے قرآن میں فرمایا کہ اس دن سچے اور جھوٹے نہیں تھے، اس دن ہم نے لعنت کو بھی کھڑا کیا ہوا تھا، کہ لعنت انتظار کر رہی تھی کہ کوئی ان کے مقابلے پہ آئے اور میں اس کے ساتھ چلی جاؤں، کوئی ان کے مقابلے پہ آئے اور میں ان کے ساتھ چلی جاؤں۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے معافی مانگی، عیسائیوں نے جزیہ دے دیا۔ اب کوئی آیت مجھے قرآن سے دکھاؤ کہ جس میں خدا نے فرمایا ہو کہ میں نے لعنت بھیجی تھی لیکن اس لعنت کو میں نے رحمت میں بدل دیا ہے، یا وہ لعنت میں نے بھیجی تھی اسے میں نے واپس لے لیا ہے۔ لعنت آئی ہے لیکن یہ بتانے لگا ہوں کہ گئی کہاں۔
اس کا مطلب ہے خدا نے لعنت بھیجنی کہیں اور تھی، پہنچانی کہیں اور تھی، بھیجنی کہیں اور تھی، پہنچانی کہیں اور تھی۔ مباہلے کے میدان میں لعنت کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ کوئی ان کے مقابلے پہ آئے اور میں اس کے ساتھ چلی جاؤں۔ عیسائیوں نے معافی مانگ لی، عیسائیوں نے جزیہ دے دیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد اسی 5 تن میں سے ایک بی بی ایک دربار میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ بی بی نے فرمایا مجھے میری جاگیر دے، مجھے میری جاگیر دے۔ اس نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو لا۔ بی بی کو وہی مباہلے والے گواہ یاد آئے۔ بی بی نے فرمایا میرا علی گواہ، میرا حسن گواہ، میرا حسین کا گواہ۔ اس نے کہا بی بی میں تیری گواہیوں کو نہیں مانتا۔ بی بی نے فرمایا پھر میں بھی جاگیر لینے کے لیے نہیں آئی، مباہلے والی لعنت واپس پہنچانے کے لیے آئے ہوں۔ پھر میرا مطالبہ بھی کھجوروں کا باغ نہیں۔ آج سیدہ مخدومہ کونین دے جلی دشمن قاتل گستاخ ابن دے ہماری حرام گاجے تے لانا۔ پھر میرا مطالبہ بھی کھجوروں کا باغ نہیں، میں مباہلے والی لعنت واپس پہنچانے کے لیے آیا۔ عیسائیوں نے معافی مانگ لی تو عیسائیوں کے راہب نے اپنی قوم سے کہا کہ وہ معاف کر چکا ہے کیونکہ وہ کریم ہے۔ اب جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس گٹھڑی میں رکھے۔ انہوں نے کہا جب ہم معافی مانگ چکے تو پھر یہ کیا ہے؟ اس عیسائیوں کے راہب نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنے بڑے نبی کی بیٹی چل کے تمہارے پاس آئی ہے، کیا اسے خالی ہاتھ بھیجو گے؟ درہم و دینار سے بھری ہوئی گٹھڑی انہوں نے نبی کے آگے رکھی۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بی بی نے فرمایا بابا معافی مانگ رہے ہیں، جزیہ دے رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا بیٹی بس مجھے ایک بات یاد آ گیا ہے، آج عیسائیوں نے تیری اتنی عزت کی ہے۔ بس عزادارو جس کا عیسائیوں نے اتنا احترام کیا وہ 4 گھنٹے بابے کے دربار میں چپ کر کے کھڑی ہوئی ہے۔ 4 گھنٹے کے بعد بی بی نے رو کے کہا چچا سلمان میں تھک گئی ہوں۔ حاکم کی آواز ہی سلمان پوچھ محمد کی بیٹی سے کہ کیا کرنے آئی ہے؟ بی بی نے فرمایا اپنا حق لینے کے لیے آئی ہوں۔ اس نے کہا نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا۔ بی بی نے خطبہ پڑھا۔ اس نے کہا اچھا محمد کی بیٹی تیرے پاس کوئی تحریر ہے؟ بی بی نے برقعے سے تحریر کو نکالا۔ اس نے پہلے محمد کی تحریر پڑھی، پھر 350 بندہ جو کرسیوں پہ بیٹھا ہوا تھا اس سے پڑھوائی۔ مجھے جتنے سید بیٹھے جملہ معاف کر دینا۔ 350 بندہ تحریر پڑھ کے یہ پہچانتا رہا کیا یہ تحریر محمد کی لکھی ہوئی ہے؟ جب سب نے تحریر پڑھ لی تو حاکم نے تحریر کو ہوا میں لہرایا۔ ہوا میں لہرانے کے بعد کہتا ہے تیرے پاس اس کے کوئی گواہ ہے؟ یا دائیں طرف سے مولا حسن اٹھے، بائیں طرف سے مولا حسین اٹھے، دونوں شہزادوں نے اپنے امامے سر سے اتار کے اپنے ہاتھوں پہ رکھ کے کہا ہم گواہی دیتے ہیں ہماری ماں سچ بول رہی ہے، ہم گواہی دیتے ہیں ہماری ماں سچ بول رہی ہے۔ مجھے سید بیٹھو مجھے جملہ معاف کر دینا۔ اس نے تحریر کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے۔ بی بی بیٹھتی زمین پہ بیٹھ گئی۔ بی بی ٹکڑے چنتی جا رہی تھی اور مولا حسین کو دیکھتی جا رہی تھی۔ بی بی ٹکڑے چنتی جا رہی تھی اور مولا حسین کو دیکھتی جا رہی تھی۔ مولا نے فرمایا اماں ٹکڑے چن رہی ہے اور مجھے کیوں دیکھ رہی ہے؟ بی بی نے رو کے فرمایا حسین مجھے ایک وقت یاد آ گیا ہے، جیسے آج میں نے بابے کے دربار میں بیٹھ کے بابے کی تحریر کے ٹکڑے چنے ہیں، ویسے حسین تو کربلا کے میدان میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے چنے گا۔ اللہ